سانپ کو مارنے سے بندے کی عمر میں 2 سال کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ بلی کو مارنے سے اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ مکڑی کو مارنے سے دولت میں کمی ہو جاتی ہے۔ شہد کی مکھی کو مارنے سے 40 دن تک آفتیں آتی رہتی ہیں۔ زہریلے مچھر کو مارنے سے بندے پر سے آفتیں ہٹا دی جاتی ہیں۔ بار بار آئینہ دیکھنے سے حسن میں کمی آ جاتی ہے۔ جلدی سو جانے سے چہرے کا حسن سلامت رہتا ہے۔ دیر سے سونے سے چہرے کا حسن مدھم پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ چلتے چلتے جوتے کا ٹوٹ جانا جلد رئیس بننے کی علامت ہے۔ جن لوگوں کو چلتے وقت زیادہ ٹھوکریں لگتی ہیں وہ جلدی امیر بنتے ہیں۔ جن کو غصہ دیر سے آتا ہے وہ مشورہ اچھا اور پائیدار دیتے ہیں۔ جن کو غصہ جلدی آتا ہے وہ ہمیشہ احمقانہ مشورہ دیتے ہیں۔ جو لوگ زیادہ نہاتے ہیں وہ جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ جن لوگوں کو روتے روتے ہنسی آ جائے وہ دل کے پرخلوص ہوتے ہیں۔ سیاہ بچھو کو پاؤں کے نیچے دبا کر مارنے سے بندہ 10 دن کے اندر ہی دولت مند بن جاتا ہے۔ جو بندہ بدن پر خوشبو لگائے رکھتا ہے وہ ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ ناک کا بند ہو جانا کوئی بھی چیز مل جانے کی نشانی ہے۔ زبان پر چھالے نکل آنا لمبی عمر ہونے کی نشانی ہے۔ گلے کا بیٹھ جانا خوشحالی آنے کی نشانی ہے۔ چنبیلی کی خوشبو بار بار سونگھنے سے بدن کو طاقت ملتی ہے۔ کیکر کے درخت کے پیلے پھولوں کو گال پر مسلنے سے چہرے کی جھریاں فوراً مٹ جاتی ہیں۔ اچانک دانتوں میں درد کا ہونا مصیبت آنے کی نشانی ہے۔ کانوں کا بیٹھ جانا قسمت کھل جانے کی نشانی ہے۔ خواب میں بس میں سفر کرتے دیکھنا خوشخبری ملنے کی نشانی ہے۔ پودینے والی چٹنی کو زندگی میں شامل کر لو، کبھی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی۔ ناخن کا جلدی کاٹنا سستی کو ختم کرتا ہے۔ تازہ مولی کو کھا لینے سے سستی ختم ہو جاتی ہے۔ آدھی رات کو پیاس لگنا تنگ دستی آنے کی علامت ہے۔ رات کے وقت آندھی کا آنا مصیبت آنے کی علامت ہے۔ خواب میں اپنی موت کو دیکھنا عمر لمبی ہونے کی علامت ہے۔ بدن پر چوٹ کا آنا گناہوں کے کم ہو جانے کی نشانی ہے۔ طویل بخار کا ہو جانا اللہ کے راضی ہونے کی علامت ہے۔ سائل کا آپ کے پاس چل کر آنا اللہ کے راضی ہونے کی نشانی ہے۔ دھوکہ ملنا رب کی طرف سے سیدھا راستہ ملنے کی نشانی ہے۔ گھر میں بلیوں کا آنا کاروبار میں برکت آنے کی نشانی ہے۔ گھر میں مور کا اڑ کر آ جانا گھر میں رزق بڑھنے کی علامت ہے۔ گھر میں سفید کبوتر اڑ کر آ جانا گھر میں خوشحالی آنے کی علامت ہے۔ گھر میں لال بیگ زیادہ ہو جائیں تو یہ نحوست آنے کی نشانی ہے۔ گھر میں چمگادڑ گھونسلہ بنا لے تو یہ آفتیں آنے کی علامت ہے۔ بلا وجہ پانی کی پیاس لگنا صحت اچھی ہونے کی علامت ہے۔ روٹی کھانے کے بعد گیس خارج ہونا طاقتور ہونے کی علامت ہے۔ صبح سویرے پیشاب نہ آنا صحت خراب ہونے کی علامت ہے۔ آدھی رات کو شدید بھوک کا لگنا فاقہ آنے کی علامت ہے۔ دنیا سے دل لگ جانا اللہ سے دور ہو جانے کی علامت ہے۔ گھر میں بلی پخانہ کر کے پخانہ کو زمین میں دفن کر دے تو سمجھ جاؤ گھر میں بہت جلد خوشیاں آنے والی ہیں۔ ہنستے وقت آنکھوں میں آنسو آنا نرم دل والے کی نشانی ہے۔ اندھیرے سے ڈر لگنا معصوم لوگوں کی ٹھوس علامت ہے۔ روٹی کھانے کے دوران چھینک کا آنا عمر لمبی ہونے کی نشانی ہے۔ کامیابی بازاروں میں نہیں بکتی بلکہ انسان اپنے عزم و حوصلے سے حاصل کرتا ہے۔ نئے دن کے ساتھ نئی طاقت اور نئے خیالات آتے ہیں۔ منزلیں سپاہیوں کا استقبال کرتی ہیں، بزدلوں کو راستے کا خوف مار دیتا ہے۔ زندگی مسلسل جدوجہد کا نام ہے، کیونکہ اللہ ہر بندے کو رزق دیتا ہے مگر اس کے گھونسلے میں نہیں ڈالتا۔ محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ بہترین لقمہ وہی ہے جو اپنی محنت سے حاصل کیا گیا ہو۔ کمزور انسان گلہ کرتا ہے کہ حالات ہی ایسے تھے کہ میرے خواب چھن گئے۔ بہادر انسان کہتا ہے
انہی حالات نے مجھے خواب دیکھنے پر مجبور کیا تھا۔ ناکامیوں کے ڈھیر میں سے کامیابی ڈھونڈ نکالنا بڑے لوگوں کی پہچان ہے۔ پودینے کی ڈنڈیوں کو چبانے سے جوانی آتی ہے۔ سب کر لینا، لمحے ضائع مت کرنا، غلط کا جذبات ضائع مت کرنا، پیاز کو کاٹ کر مسلا کرو، بدن کی جلد تر و تازہ ہوگی۔ گیس کی تکلیف بھول جائیں، چھوٹی الائچی، سونڈ، کالا زیرہ، خشک پودینہ، یہ تمام چیزیں ہم وزن لے کر باریک پاؤڈر بنا لیں۔ ہر کھانے سے پہلے آدھا چمچ کھا لیں، گیس فوراً ختم ہو جائے گی۔ جو لوگ دودھ میں گڑ ڈال کر استعمال کرتے ہیں ان کے پیٹ کی چربی جلدی پگھلنے لگتی ہے اور موٹاپے سے جلدی چھٹکارا مل جاتا ہے اور زندگی بھر قبض کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ بخار میں افاقہ نہ ہو رہا ہو تو فوراً چاولوں کا ابلا ہوا پانی پی جائیں، بخار ٹھیک ہو جائے گا۔ لوبیا گرمی کو دور کرتا ہے، بلغم کو دور کرتا ہے، شوگر کے مریضوں کو بہت آرام پہنچاتا ہے، کمر اور گردے کے درد میں بے حد مفید ہے، بند پیشاب کو کھولتا ہے اور جسم کو طاقت دیتا ہے۔ غیر ضروری بالوں سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا پانے کے لیے 1 گلاس گائے کا دودھ لے کر اس میں 1 بڑا چمچ بیسن کا ملا کر ہلکی آنچ پر اچھی طرح پکائیں۔ جب یہ آدھا کپ رہ جائے تو اس کو اتار لیں اور اس میں 3 چمچ شہد شامل کریں اور اچھی طرح مکس کر کے بالوں پر لگائیں اور جب یہ خشک ہو جائے تو اس کو ہاتھوں کی مدد سے کھرچ کر اتار دیں۔ غیر ضروری بال جڑ سے ختم ہو جائیں گے۔ چہرے پر مکھن لگا کر سونے سے چہرے کی جلد نکھرتی ہے اور چمکدار ہو جاتی ہے۔ دہی میں کالی مرچ ڈال کر کھانے سے ہمیشہ جوانی رہتی ہے۔ معدے کی گرمی جان نہ چھوڑ رہی ہو تو سونف والا پانی پی لیا کریں۔ چہرے پر جھریوں والی عورت چاولوں کو پیس کر اس میں لیموں کے چند قطرے ڈال کر لگا لیں، 3 دن میں جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ کالے کپڑے پہننے سے دماغی کمزوری ہوتی ہے۔ اپنے محبوب بندے کے ساتھ رہنے سے آپ کا ڈپریشن کم ہو جائے گا اور آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ رات کو انڈا کھانے سے معدہ خراب ہو جاتا ہے، صبح کو انڈا کھانے سے معدہ صاف ہو جاتا ہے۔ سوکھی کھجور کھا لینے سے دماغ اور دل دونوں کو طاقت ملتی ہے۔ سورج مکھی کے تیل سے پاؤں پر مالش کرو، چھوٹا قد بانس کی طرح بڑھے گا۔ گھٹنوں پر مالش کرو، گھٹنوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ اگر زبان کا رنگ پیلا پڑ جائے تو جان لو کہ آپ کو یرقان کا پرابلم ہے۔ بالوں میں دودھ لگانے سے بالوں کی جڑوں کو اور سر کی جلد کو قوت ملتی ہے۔ اگر آپ کے سر کے بال جھڑنے لگیں تو ابلے ہوئے چاولوں کے پانی سے سر دھو لیں، آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ اگر مونچھوں کے بال گرنے لگیں تو آپ کو شوگر کا مسئلہ ہے۔ صبح ٹائم پر نہ اٹھنے سے دماغی کمزوری ہوتی ہے۔ منہ کی بدبو کی بڑی وجہ قبض ہے۔ اچھے کپڑے کی پہچان کرنی ہے تو کپڑے کو اچھے طریقے سے کچھ دیر پانی میں ڈبو کر رکھیں۔ اگر اس کا رنگ نکلنے لگے تو جان لیں کہ یہ کپڑا اچھا نہیں ہے۔ چاولوں کے دانے توے پر گرم کریں۔ اگر کچھ دیر میں دانے پگھلنا شروع ہو جائیں تو اچھے چاول نہیں ہیں۔ نہانے سے قبل کالا نمک چکھ لیا کرو، بڑھاپا جلدی نہیں آئے گا۔ کچا شلجم نظر اور دماغ کو تیز کرنے میں مفید ہے۔ جو کا پانی ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے اور قوت مدافعت میں اضافہ کرتا ہے۔ رات کے وقت 4 بادام کھا کر سونے سے چہرے کی جلد چمکدار رہتی ہے۔ کسی کو پانی پلانے سے دل کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ پانی پلانا افضل صدقہ ہے۔ بوڑھی عورت کے ہاتھ سے سر پر تیل کی مالش کرواؤ، دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ تیز گرم کھانا جلدی دل کو بیمار کر دیتا ہے۔ گردن پر خارش کرنے سے گلا نہیں بیٹھتا۔ پاؤں کی انگلیوں پر تیل کا مساج کرنے سے عقل بڑھ جاتی ہے۔
زیادہ میٹھی چیز کھانے سے چہرے کی خوبصورتی کم ہو جاتی ہے۔ دودھ کی ملائی میں چینی ڈال کر کھانے سے دماغی کمزوری دور ہو جاتی ہے۔ اگر نیند زیادہ آنے کی بیماری ہو تو نہار منہ نمک والی لسی پیا کریں۔